جو اللہ کو نہیں مانتے ان کا تو کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، ان میں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ الذین یأکلون ویتمتعون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ نہیں مانتے نا اللہ کو یا اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے۔ آپ کو پتہ ہے نا انسان میں اور جانوروں میں بڑا فرق پتہ ہے کیا ہے؟ جانوروں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی ہدف نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آپ جانوروں کو دیکھیں، اٹھیں گے، اپنے بچوں کو پالیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، ختم۔ کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، تبھی جانور ترقی بھی نہیں کرتے۔ 1000 سال پہلے جیسا جانور تھا، خرگوش جیسا تھا، آج بھی ویسے کا ویسا ہی ہے۔ انسان کا ایک ہدف ہوتا ہے، کبھی وہ ہدف جائز ہوتا ہے، کبھی حرام اور ناجائز ہوتا ہے، اور کبھی ثواب والا ہدف ہوتا ہے۔ کبھی ناجائز ہدف کو انسان بناتا ہے تو اس میں ترقی کرتا ہے۔ جیسے جو لوگ بڑے بڑے چور ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک دم سے چوری کی اس ترقی تک نہیں پہنچے ہوتے، شروع میں مسجد سے چپل چرائے ہوتے ہیں، پھر ان کا ایک ہدف ہوتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا مالدار بننا ہے، پھر وہ تھوڑی بڑی چیزیں چراتے ہیں، پھر وہ ترقی کرتے 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 قوم کے سب سے بڑے چور بن جاتے ہیں۔ جانوروں میں کبھی ایسی ترقی دیکھی؟ نہ اچھی نہ بری، کوئی ہدف ہی نہیں ہوتا، کوئی ویژن ہی نہیں ہوتا۔ انسان اور جانور میں ایک فرق کیا ہو گیا؟ ویژن کا، ایک گول ہوتا ہے جس کو انسان نے اچیو کرنا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو میں برائی کی مثال دے رہا تھا، کبھی وہ گول جس کو انسان سلیکٹ کرتا ہے، منتخب کرتا ہے کہ میں نے اس گول کو حاصل کرنا ہے، وہ گول برا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے چوری کی مثال دی، تو وہ چور بنتے 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 ایسے چور بن جاتے ہیں، ڈاکو بنتے بنتے، شروع میں جو ڈاکو ہوتے ہیں وہ چھوٹے موٹے ڈاکو ہوتے ہیں، ہوتے ہوتے کتنے بڑے ڈاکو بن جاتے ہیں۔ لیکن جانور میں آپ نے جو جانوروں کو دیکھا چور ہوتے ہیں، تو وہ 100 سال پہلے جتنے چور تھے اتنے ہی آ جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوے نے چوری کرتے کرتے اتنا بڑا چور بن گیا کہ اب چوروں کا پورا ایک گینگ بنا لیا اس نے۔ بھائی 1000 سال پہلے کا کوا جس حد تک چوری کر سکتا تھا اس حد تک وہ آج بھی چوری کرتا ہے، اس سے آگے وہ نہیں بڑھا ہے۔ بعض دفعہ انسان ہدف بناتا ہے کسی جائز چیز کو جو نہ اچھی ہوتی ہے اور نہ بری ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے مجھے دنیا میں دولت زیادہ ملے، میری صحت زیادہ اچھی ہو، میری لائف لگژری ہو جائے، پرسکون ہو جائے، اور اس کے لیے وہ کوئی غلط طریقہ اختیار بھی نہیں کرتا۔ یہ ایک ایسا ہدف ہے جو اللہ کی نظر میں نہ اچھا ہے نہ برا ہے۔ یہ اچھا بن سکتا ہے اچھی نیت کے ساتھ، نیت اچھی نہیں ہے تو نہ یہ اچھا ہے نہ یہ برا۔ جیسے آپ پیسہ کمانا چاہتے ہو، نارملی پیسہ کمانا جائز کام ہے، کوئی اچھا نہیں ہے۔ اچھا جب بنے گا جب آپ کی نیت کیا ہو؟ بھئی اچھی نیت ہو، تاکہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے، نیچے والا ہاتھ اللہ کو پسند نہیں ہے، تاکہ میں صدقات و خیرات کروں، تاکہ میری قوم مضبوط ہو جائے۔ صحت کی فکر کرتا ہے تاکہ میں عبادت اچھی کر سکوں، تاکہ میں لوگوں پہ بوجھ نہ بن سکوں۔ تو نیت کے ساتھ تو اچھے ہو جائیں گے بذات خود، یہ جائز چیز ہے۔ اس میں اچھی نیت نہ ہو تو یہ جائز کام ہے، بری نیت ہو تو برا بن جائے گا۔ یہ یہاں ایک علمی نقطہ بھی بتا دوں میں، دیکھو شریعت میں کچھ کام ایسے ہیں جو ہیں ہی اچھے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، تو ان میں کوئی بھی نیت ہو رہی یہ لازمی کرنے چاہیے جب تک خالصتاً برائی کی نیت نہ ہو جائے۔ جیسے آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کی نیت ہے واپسی پہ چپل چوری کروں گا اس لیے نماز پڑھ لیتا ہوں میں، یا میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے تاکہ وہ مجھے نیک سمجھے، اور نیک جب سمجھے گا تو پھر میں اس سے جب قرضہ مانگوں گا تو قرضہ دے دے گا اور میں قرضہ لے کے بھاگ جاؤں گا۔ تو یہ ہے نماز پڑھنے سے نیت ہی بری ہے۔ تو جو اچھے کام ہوتے ہیں نا شریعت میں، ان میں جب تک باقاعدہ برائی کی نیت نہ ہو وہ اچھے ہی رہتے ہیں۔ ان میں اچھائی کی نیت ضروری نہیں ہے، الگ سے نیت ضروری نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہماری نیت اللہ کو راضی کرنا ہے بھی کہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہماری نیت میں کوئی ریا نہ آ رہی ہے۔ او بھائی چھوڑ دو، جو اچھا کام ہے وہ اچھا ہی رہتا ہے، جب تک 100% برائی کی نیت نہ ہو وہ اچھا ہی رہتا ہے۔ اس لیے اچھے کام کر لیا کرو، بس اس میں زیادہ نہیں گہرائی میں جایا کرو میری نیت پتہ نہیں کیا ہے۔ یہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اچھا کام کرنا شروع کرتے ہو نا، تو پہلے تو شیطان کرنے نہیں دیتا، جب کرنے لگتے تو شیطان یہ وسوسے دماغ میں ڈالتا ہے، ابے تیری نیت اللہ کی رضا تھوڑی ہے، تیری نیت یہ تھوڑی ہے، تیری نیت وہ تھوڑی ہے، تو یہ اٹھ پٹانگ باتیں شیطان کرواتا ہے۔
تو شیطان کو آپ نے کیا یہ رپورٹ پیش کرنی ہے, بیان پیش کرنا ہے, بھائی جو اچھا کام ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے ہر قیمت پہ, اس میں نیتوں کا کو زیادہ لفٹ نہیں کرانا, اور جو برا کام ہے وہ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے, چاہے اچھی نیت ہی ہو, جیسے شراب پینا, سود کھانا, زنا کرنا, اس میں کتنی اچھی نیت ہو, یہ اچھی نیت سے اچھے نہیں بن جاتے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ برائی جو ہے نا, برائی وہ کسی مصلحت سے حلال نہیں ہو جاتی, اور کسی مصلحت کی وجہ سے برائی کرنا تو اس برائی کے آگے مصلحت کو مسالے کی طرح پیس ڈالو. حکیم الامہ مولانا شلبی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی مصلحت ہو نا برائی کرنے میں, تو ان مصالح جمع ہے مصلحت کی عربی میں, تو ان مصالح کو مسالے کی طرح پیس ڈالو. بولو ایسی کی تیسی ان مصلحتوں کی, حرام کام نہیں کریں گے ہم کچھ بھی ہو جائے. اور کچھ کام ہوتے ہیں بیچ میں, وہ نہ جائز ہیں اور نہ ناجائز ہیں, وہ نیت سے اچھے بنتے ہیں. اس میں جیسے تبلیغ والے ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی نے مسجد کے باہر کھونٹا لگا دیا پرانے زمانے میں, کہ لوگ آتے ہیں جانور باندھنے کے لیے, نمازیوں کے پاس جگہ نہیں ہوتی, تو کوئی گدھے گھوڑے پہ آئے گا تو اس کھونٹے پہ اپنا جانور باندھے گا اور نماز پڑھنے چلا جائے گا. تو کھونٹا گاڑنا بذات خود نہ اچھا کام ہے نہ برا کام. اس آدمی نے نیت کر لی اچھائی کی تو اللہ اس کو کیا دے دے گا؟ ثواب. دوسرا آدمی آیا, اس نے کھونٹا اکھاڑ دیا, اس نے یہ سوچا کہ یار کوئی ٹھوکر لگے گا, نمازی ٹھوکر لگے گی, نمازی بیچارہ گر جائے گا, تو ایسا نہ ہو کہ مسئلہ ہو جائے, تو اس نے اس کھونٹے کو کیا کر دیا؟ اکھاڑ دیا. ایک ہی عمل ہے, ایک آدمی کھونٹا گاڑ رہا ہے, دوسرا کھونٹا نکال رہا ہے, بالکل الٹا عمل, لیکن اللہ کے ہاں دونوں کو کیا مل رہا ہے؟ ثواب. یہ جو کام ہے نا نیتوں کا, اس قسم کے کاموں میں دخل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ علمی ٹیکنیکل پوائنٹ کی باتیں آتی رہتی ہیں, پھر سوچتا ہوں کہ بتاؤں کہ چھوڑ دوں. ابھی تو موضوع جو چل رہا ہے اس کو بھی لے کے چلوں گا میں. اصل تو موضوع رمضان ہے. امام ابو حنیفہ بہت ذہین تھے, بہت ذہین. امام ابو حنیفہ کے نزدیک نا وضو میں نیت شرط نہیں ہے, وضو میں نیت شرط نہیں ہے. آپ بغیر نیت کے بھی وضو کرو گے وضو ہو جائے گا, ہاں وضو کا ثواب نہیں ملے گا. تبھی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ آپ بارش ہوئی اور آپ کے چاروں اعضاء دھل گئے, چہرہ بھی, ہاتھ بھی, پاؤں بھی اور سر کا مسا بھی ہو گیا, یا آپ ویسے ہی ٹھنڈے پانی سے نہا رہے تھے گرمی دور کرنے کے لیے, تو آپ کا وضو بھی آٹومیٹیکلی ہو گیا, غسل بھی آٹومیٹیکلی ہو گیا. ثواب نہیں ملے گا البتہ, لیکن وضو ہو جائے گا, نماز ہو جائے گی. دیگر علماء کیا کہتے ہیں کہ بغیر نیت کے آپ وضو کریں گے تو وضو نہیں ہوگا. ان کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. تو نیت ہوگی تو ہوگا, نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا. امام ابو حنیفہ کا جو فقہ ہے نا, پہلی نظر میں لگتا ہے کہ قرآن و حدیث کے اگینسٹ ہے, تبھی اس کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے. لیکن جب آپ ڈیپتھ میں جائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام ابو حنیفہ نے بہت گہرائی میں جا کے قرآن و حدیث سے مسائل نکالے ہیں. تو یہ جو حدیث ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. اس حدیث کی اصل تشریح یہ ہے کہ دیکھو اس حدیث کا مطلب یا تو یہ ہوگا کہ اعمال کے صحیح ہونے کا مدار نیت پر ہے, یا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اعمال کے قبول ہونے کا مدار نیت پر ہے. دو ہی مطلب نکل سکتے ہیں نا. تو وضو بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا بنیادی مقصد ہے نماز. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور طہارت حاصل کرنا. تو پانی خود طہارت کا ذریعہ ہے, پانی خود صفائی کا ذریعہ ہے. جب آپ نے صفائی کا ذریعہ استعمال کر لیا تو آپ کا وضو ہو گیا. ثواب نہیں ملے گا اگر نیت نہیں ہے, لیکن وضو ہو جائے گا. صحت ہو جائے گی اس وضو کی. صحت کا مطلب اس پر شریعت کے احکام مرتب ہو سکتے ہیں, آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہو. غسل تھا تو غسل ہو گیا, کیونکہ پانی کو اللہ نے خود طاہر قرار دیا ہے, طہور قرار دیا, وہ خود پاک کرتا ہے چیزوں کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں نماز جو ہے, نماز اس میں نیت کے بغیر وہ قبول ہی نہیں ہوگی, یعنی صحیح ہی نہیں ہوگی. وجہ اس کی ہے کہ وہ بذات خود, نماز جو ہے نا بذات خود وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب تک نیت کو اس میں شامل نہ کریں گے تو کیا پتہ چلے گا کہ آپ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ اللہ کی عبادت کی نیت سے کھڑے ہوئے ہیں یا ویسے ہی جھک رہے ہیں آپ. جب آپ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو بعد میں ویسے بھی تو کھڑے ہوتے ہیں نا. کوئی آدمی ویسے ہی یوں کر رہا ہے تو اس کو نماز تھوڑی کہیں گے. تو نیت کے بغیر پتہ ہی نہیں چلے گا. اس کو کہتے ہیں تمییز العادہ عن العبادہ. عادت اور عبادت کو ممتاز کرنے کے لیے یہاں نیت کی ضرورت ہے. اب یہ تو طلبہ کے سامنے کی بحثیں آپ کے سامنے لے کے بیٹھ گیا میں, پیچیدہ ہو گئی ہیں. تو یہ ہمارے لیکچر ہیں مشکات کے نا, میرے جو لیکچر اپلوڈ ہوئے
وہ سن لیے گا آپ ڈیٹیل کے ساتھ اگر کسی کو اس طرح کی علمی بحثوں میں دلچسپی ہے. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 3 قسم کے ہدف ہوتے ہیں انسان کے. ایک ہدف تو برا ہدف ہوتا ہے، ایک ہدف کیا ہوتا ہے؟ جائز ہدف ہوتا ہے. ایک ہدف اچھا ہدف ہوتا ہے. تو جو اچھا ہدف ہے وہ ہے اللہ کی رضا، جنت کا حصول، وہ تو حاصل کرنا ہی کرنا ہے. برے ہدف کو ہر قیمت پہ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. کچھ اہداف ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اچھی نیت کے ساتھ وہ کرو گے تو اچھے بن جائیں گے، بری نیت کے ساتھ کرو گے تو برے بن جائیں گے. کوئی بھی نیت نہیں ہوگی تو نہ اچھے ہوں گے اور نہ برے ہوں گے. وہ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ وہ کون سے کام ہیں جو آج کل دنیا کے اہداف ہیں؟ مثال کے طور پر صحت اچھی ہو جائے، پیسہ اچھا ہو جائے، عزت مل جائے. آج لوگوں نے انہی کو مقصود بنا لیا ہے. حالانکہ ان چیزوں کو مقصود بنائیں گے تو اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو یہ اچھے کہلائیں گے. اگر نیت اچھی نہیں ہے تو بھائی یہ کوئی اچھے کام نہیں ہے. نہ ترقی اچھی ہے، نہ صحت اچھی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بس جائز کام ہے. آپ کو ایک شوق ہے بھائی میرے عیاشی کروں تاکہ میں آگے جا کے سکون کی زندگی میری گزرے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی مفتی صاحب یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ اگر ایک آدمی دولت کمانے کی کوشش کرتا ہے، دولت سے اس کی نیت اچھی نہیں ہے، نہ بری ہے نہ اچھی ہے. صحت بنانے کی کوشش کرتا ہے، صحت سے نہ اس کی نیت اچھی ہے نہ بری ہے، تو آپ اسے کیسے کہہ رہے ہو کہ نہ وہ اچھا کر رہا ہے نہ وہ برا کر رہا ہے؟ کیوں نہیں اچھا کر رہا بھائی؟ صحت اچھی ہو تو اچھا ہے نا. نہ نہ نہ، صحت اچھی ہو، اس میں نیت اچھی ہوگی تو اچھا ہوگا. دولت کمانے میں نیت اچھی ہوگی تو اچھا ہوگا. ادروائز اچھا اس لیے نہیں ہے کہ یہ کام جانور بھی اپنی فہم کے مطابق کر رہے ہیں جتنی اللہ نے ان کو عقل دی ہے. آپ صحت اچھی کیوں چاہتے ہو؟ تاکہ میں عیاشی کروں. آپ دولت زیادہ کیوں چاہتے ہو؟ تاکہ میں لگژری لائف گزاروں. تو گدھے گھوڑے بھی تو لگژری لائف گزارنا چاہتے ہیں جتنی اللہ نے ان کو عقل دی ہے. اس میں آپ میں اور جانوروں میں کوئی فرق ہو گیا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. پھر تو کوئی فرق ہی نہیں ہوا نا. دیکھو کتا بھی جب بیٹھتا ہے تو جگہ پہلے کیا کرتا ہے؟ صاف کرتا ہے تاکہ تھوڑا سکون سے بیٹھوں، تمیز سے بیٹھوں. تو یہ چیز تو جانوروں میں بھی ہے، لیکن ان کو اللہ نے جتنی عقل دی ہے وہ اس حساب سے سوچتے ہیں. انسان کو اللہ نے عقل زیادہ دے دی ہے تو وہ ہدف بنا کے آگے سے آگے نکلنا شروع کر دیتا ہے. یہ چیزیں بذات خود اگر اچھی ہوتی نا، دولت یا صحت، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دولت کو ٹھکراتے نہیں. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز بذات خود اچھی ہے اور نبی نے اس کو قریب نہیں آنے دیا؟ یہ آج کل کے سیکولر اور لبرل لوگوں سے بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہے. وہ دولت، صحت اور دنیا کی نعمتوں کو بذات خود اچھا سمجھنا شروع کر دیا انہوں نے. اس سینس میں تو اچھا ہے کہ زندگی سہولت سے گزر جائے گی. اس سینس میں یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں کہ یہ آپ کو جانوروں سے ممتاز اور برتر کر دیں گی. اس سینس میں یہ اچھی نہیں ہے. انسان کو جانوروں سے ممتاز جو چیز کرتی ہے وہ صرف ایک چیز کرتی ہے، وہ یہ کرتی ہے کہ آپ کا ایک ہدف ہو اور وہ ہدف اچھا ہدف ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو انسان اگر ایسے کام کرے ترقی کے، صحت کے، اور اس میں اگر اس کی نیت ہو، اچھی نیت ہو، وہ اچھی جس کو اللہ اس کے رسول نے اچھا کہا ہے، تو وہ اچھی نیت ہوگی تو وہ جانوروں سے برتر ہو جائے گا. اور اگر وہ کام کر رہا ہے اس سرے سے کوئی نیت ہی نہیں ہے، بس ایسو عشرت کروں گا، مزے اڑاؤں گا، تو اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. آج زیادہ تر لوگ پلاٹ خرید رہے ہیں، پراپرٹی خرید رہے ہیں، سواریاں خرید رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں. تو بھائی یہ کون سا کمال کر دیا آپ نے؟ آپ اپنی زبان کی لذتوں کو پورا کرنے کی کوشش میں ہو، آپ عیاشی کی کوشش میں ہو. تو یہ تو شیر، چیتا، گیدڑ، لومڑی، کتے، بلے سب کیا چاہتے ہیں؟ یہی چاہتے ہیں. کبھی جناب 1000 گز کے بنگلے نکلتے ہیں تو اس میں دوڑ شروع ہوتی ہے. کبھی انٹرنیٹ پر خوبصورت خوبصورت بےہودہ لباس میں لڑکیاں نظر آتی ہیں تو شہوت کے مریض اس میں دوڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں. جو ٹھرکی ہوتے ہیں تو فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی شرمگاہوں کی لذتوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کوئی شراب کی لذتوں کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے. ہیں یہ ساری لذت کی مختلف قسمیں جن کی شکلیں الگ الگ ہیں، لیکن ہدف سب کا کیا ہے؟ سیم ہدف ہے. پھر یہ بڑے پیمانے پر لے جائیں ملکی سطح پر تو ان کا بھی یہی ہے. جو ملکوں کے ویژن کیا ہیں دنیا میں، جو بڑے بڑے کنٹریز ہیں ان کے ویژن کیا ہیں؟ سب سے زیادہ ترقی ہم کریں. تو کیا مطلب ترقی کا؟ ہمارے جو لوگ ہیں نا ہمارے کنٹری کے، کھائیں بھی اچھا، پہنے بھی اچھا، صحتیں بھی اچھی ہوں، تو یہ لذتوں کی خاطر ہی تو ہو رہا ہے نا یہ. پھر اس کے لیے وہ دوسرے ملکوں پہ ظلم کرنا پڑے، ظلم ہی کر لیتے ہیں. یعنی تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے نا، جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے. تو پہلے یہ خوب اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو کہ لذتوں کے پیچھے بھاگنے والا کسی بھی سینس میں، کسی بھی عنوان سے، چاہے 3 پیس سوٹ اور ٹائی لگا کے وہ لذت، جہاں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس طرح دیگوں کے ڈھکنوں پہ نہیں مرتے. یہ غریبوں کی لذتیں ہیں کہ بارات کا میں دیکھ کا ڈھکن کھلا اور سارے غریب دیکھ کے اندر. مالداروں کی دوڑ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے کیونکہ وہ ان کی نظر میں یہ دیکھ کے ڈھکن کی کوئی ویلیو ہے نہیں. ان کی دوڑیں بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ میں ہوتی ہیں. ہے وہ بھی وہی کھل کے کیڑے. نہیں آئی میرا حال آسان.
وہ جو مرغیاں کھل کے کیڑوں کے پیچھے بھاگتی ہیں نا, ان کو وہی مزہ آتا ہے جو ہمیں اور آپ کو بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں کی خرید و فروخت میں مزہ آتا ہے. وہ بھی فنا ہونے والے کیڑے, اور یہ بھی کیا ہیں, فنا. اور کمال کی بات ہے, کیڑا پہلے فنا ہو جاتا ہے, مرغی بعد میں. اور یہاں جو بحریہ ٹاؤن یا پلاٹوں کے پیچھے بھاگنے والا پہلے فنا ہو جاتا ہے. وہ تو اور بے سب, یعنی دل نہ لگانے والی چیزیں ہیں. یہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات کھوپڑی شریف میں. تو اللہ میاں یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو ہم نے جانوروں پہ ممتاز بنایا صرف ایک چیز میں, انسان لذتوں کے حصول کو ہدف, دنیاوی لذتیں ان کو ہدف بولو نہیں بنا. اس کا ہدف بڑا ہے. وہ کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا اس کو راضی کر لوں میں. آپ کہہ سکتے ہو یہ ہدف بڑا کیسے ہے؟ دیکھو, ایک ماں ہے یا ایک باپ ہے جس نے 2 بچوں کو بڑی محنت سے پالا, 2 بچوں کو, 2 بھائیوں کو بڑی محنت سے پالا, 2 بیٹوں کو. اب دونوں کو آزمانے کے لیے کیا کیا, ایک شدید بھوک کی حالت میں نا دونوں کے سامنے کھانا رکھ دیا اور کہا جو کھائے گا نا ہم اس سے ناراض ہو جائیں گے, اور جو نہیں کھائے گا ہم اس سے راضی ہو جائیں گے. تو جو شہوت پرست لوگ ہیں, جو ظاہر کو دیکھنے والے لوگ ہیں, وہ کھاتے ہوئے آدمی کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے یہ کامیاب ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ابے کتنی آسان مثالیں دے رہا ہوں, وہ بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی تو 4 شادیاں کہاں سے سمجھ میں آئیں گی پھر تمہارے؟ تھوڑا مشکل ٹاپک ہے وہ. دیکھو, ابا نے, اماں نے, ماں باپ نے بچوں کو پالا, 2 بچے تھے اتفاق سے ان کے. اب باپ کے دل میں بار بار خیال آ رہا ہے کہ یار میں نے اس پہ اتنا, میں نے ان پر احسانات کیے. ماں کے دل میں بھی خیال آ رہا ہے ہم یہ ٹیسٹ کریں ان کے دل میں ہماری محبت بھی ہے یا نہیں ہے, ہمیں بھی یہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے, کچھ ہمارے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. تو دونوں نے کیا کیا, ایک وقت دونوں کو بھوکا رکھا. ماں باپ نے کیا کیا, دونوں بچوں کو ایک ٹائم کا دوپہر کا ناغہ کر دیا, اور رات کو ان کو ڈنر پہ بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ ڈنر تم دونوں کے سامنے ہے, تمہیں, ہمیں پتا ہے بھوک ٹائٹ لگ رہی ہے تمہیں, جو کھائے گا نا تو ہم دونوں سے ناراض ہو جائیں گے, اور جو نہیں کھائے گا ہم دونوں سمجھ لیں گے کہ یہ میرے لیے قربانی دینے کے لیے تیار. یہ ماں باپ کو ماں باپ سمجھتا ہے, صرف زبان سے نہیں کہتا, ممی ڈیڈی ہر وقت لگے رہتے ہیں زبان سے. تو جو نہیں کھائے گا نا ہم سمجھیں گے کہ یہ ابا اور اماں کے لیے کیا دے رہا ہے, قربانی, تو ہم راضی ہو جائیں گے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ دونوں شخص میں کوئی 3rd پرسن آئے اور دیکھے دونوں شدید بھوکے ہیں, ایک کھا رہا ہے دوسرا ایوائڈ کر رہا ہے, ایک عیاشی کر رہا ہے دوسرا عیاشی سے اجتناب کر رہا ہے. تو دیکھنے میں ترقی یافتہ اور کامیاب کون لگے گا, جو نہیں کھا رہا ہے یا جو کھا رہا ہے؟ جو کھا رہا ہے وہ لگے گا. لیکن اچھا کون ہوگا ان میں, جو ترقی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ ترقی سے میری مراد اپنی خواہشات کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ جو نہیں کر رہا, اچھا کون ہے؟ وہ ہے. صبح ماں باپ جب ایوارڈ دیں گے یا محلے والوں کو پتا چلے گا کہ اچھا ان کو تو والدین نے آزمائش میں ڈالا ہوا تھا, یہ تو آزما رہے تھے, تو جس نے کھایا ہے نا اس کو غیرت مند لوگوں کی طرف سے اتنی لاتے گھونسے لگیں گے کہ بے شرمو, تمہارے ماں باپ نے ساری زندگی تمہیں کھلایا پلایا, صرف ایک دن آزمائش کے لیے ناغہ کیا انہوں نے, تو کمبخت کیا جا رہا تھا ناغہ کرنے میں؟ کتنا بڑا حق ہے. اب دیکھ تیرا باپ بھی رو رہا ہے ادھر کونے میں منہ دیکھے, اور تیری ماں بھی رو رہی ہے, کتنا دل دکھایا, ناغہ کر لیتا, بھوکا سو جاتا ایک دن. جس میں غیرت ہوگی اس کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی, جو بے غیرت ہوں گے وہ شوگر لیول ہی ٹیسٹ کرتے رہیں گے کہ جس نے نہیں کھایا اس کا شوگر نیچے آ گئی ہے, جس نے کھایا وہ دیکھو گہری نیند آرام سے پڑا ہوا بے غیرتی کی نیند سو رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں بندہ بے غیرت ہونا چاہیے پھر سب کچھ صحیح ہے. ایک دفعہ بے غیرت بن جاؤ. یہ جو بے پردہ لوگ اپنی بیویوں کو لا رہے ہیں نا انٹرنیٹ پہ ولاگنگ کے لیے تاکہ ہمارے ولاگ زیادہ سے زیادہ چلے, تو اس پہ تعجب کی بات نہیں ہے. ایک پن نکل جاتی ہے اس سے سب کیا ہو جاتا ہے, سیٹ ہو جاتا ہے. وہ پن ہوتی ہے غیرت کی, غیرت ختم, پھر آپ بھینس کے آگے بین بجانا ہے. غیرت ختم کر لو. ایک کسی کا مقولہ بھی ہے, اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت, جب حیا ختم ہو جائے نا جو مرضی کرو پھر. یہ تو سارے قرآن حدیث اور انبیاء کی تعلیمات غیرت مند لوگوں کے لیے ہیں. جو غیرت نہیں ہے تو سب ان کے لیے کیا ہے, ان کو تو آگے دلائل سے بات کرنا, اپنا ٹائم ضائع کرنا ہے. تو خوب سمجھ لو, یہاں وہ شخص اچھا ہے جس نے اپنی خواہشات پوری نہیں کی. جس نے اپنی خواہش پوری کر لی وہ پرلے درجے کا بے شرم اور پرلے درجے کا بے غیرت ہے. کمال کی بات ہے, ماں باپ کی مثال میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, اللہ کی مثال میں یہ بات ہماری کھوپڑیوں میں نہیں آ رہی. اب کافر کیا کرتا ہے, کافر کہتا ہے بھائی مجھے جو نعمتیں ملی ہیں میں کھاؤں گا پیوں گا, وہ صبح ناشتہ بھی ہوگا, دوپہر کھانا بھی ہوگا, رات کا کھانا بھی ہوگا. وہ اگر ناغہ کرتے ہیں تو وہ صحت کے لیے ناغہ کرتے ہیں اور کوئی ان کی نیت نہیں ہوتی. اب ڈاکٹروں نے کہنا شروع کر دیا فاسٹنگ کریں. جب ڈاکٹر کہتے تھے کھاتے رہا کریں تو کھا کھا کے پھٹ پھٹا کے مر گئے. اب ڈاکٹر ریورس کر رہے ہیں لوگوں کو,
تحقیقات بدلتی رہتی ہیں نا ڈاکٹروں کی. اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی فاسٹنگ کریں, یہ ہر وقت بکری کی طرح جگالی کرنا یہ اچھا کام. ہم بچپن میں سنتے تھے ڈاکٹر کہ تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیں سارا دن. میں نے خود ڈاکٹر سے سنا ہے کہ تھوڑا تھوڑا. مجھے اس وقت سے یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا تھا, یہ تو کبھی بھی انسانوں کا نیچرل طریقہ فطری طریقہ رہا نہیں ہے. کھاتا ہے, پیٹ بھرتا ہے, نیند آتی ہے, آرام کرتا ہے, یہی ہے صحابہ سے بھی, قرآن و سنت سے بھی. خیر اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں بالکل, فاسٹنگ 2 میل کے درمیان فاصلہ کیا کریں, بولو, بڑھائیں. تھوڑا سا خالی پیٹ رہا کریں. ہاں السر کے پیشنٹ کو منع کرتے ہیں, نارملی خالی پیٹ رہا کریں. تو اب گوروں نے فاسٹنگ شروع کر دی ہے. اس فاسٹنگ پہ ان کو ثواب بولو نہیں ملتا, کیونکہ یہ بھی لذتوں کے حصول کے لیے. جیسے کبھی دعوت ہو نا, دوپہر کا کھانا آدمی اسکپ کر دے, رات کو پھوڑنے پھاڑنے میں مزہ آئے گا. کیا خیال ہے؟ تو یہ بھی مقصد کیا ہوتا ہے, اس کا مقصد لذتوں کو قربان کرنا نہیں ہے, اس کا مقصد ہے لذتوں کا حصول. یہ وہ والی فاسٹنگ نہیں ہے جس پہ ثواب ملتا ہے. یہ وہ فاسٹنگ ہے جو شوگر کا مریض لڈو سے پرہیز کرتا ہے, یہ وہ والی فاسٹنگ ہے, وہ تو کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نے کیا کیا بھائی, اللہ میاں نے جتنے بھی غیر مسلم ہیں اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے, کچھ بھی نہیں کرتے. یہ واحد مذہب ہے اسلام جو اللہ کا تعارف کرواتا ہے اور آپ سے اللہ کے لیے اتنا کچھ کرواتا ہے نا کہ ثابت ہو جاتا ہے دنیا میں آپ کے عمل سے. اتنی قربانیاں اللہ ہم سے لیتے ہیں کہ پریکٹیکلی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی اللہ کو مانتے ہیں, خالی کتابوں میں نہیں مانتے. پھر ہی تو جنت ملے گی. جیسے ماں باپ دوپہر کا ناغا کروا کے رات کو امتحان میں ڈال رہے ہیں کہ ڈنر کر لیا تو تم نافرمان کہلاؤ گے, نہیں کیا تو نافرمان. اگر وہ ناغا نہ کرواتے دوپہر اچھا کھلوا دیتے تو بعض دفعہ رات کو ویسے ہی بھوک نہیں لگ رہی ہوتی, بدہضمی کا خطرہ ہوتا ہے, تو بچہ یہ نیت کر لے گا کہ ویسے ہی مجھے بدہضمی کا بھی خطرہ تھا, چلو آج ابا کے کہنے پہ ابا بھی خوش ہو جائیں گے. نا, وہ دوپہر ناغا کروا کے جب رات کو بھی ناغا کروائیں گے نا, ڈاکٹر بھی نہیں کہہ رہا کہ ناغا کر, تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے بھائی صبح بھی نہیں کھایا رات بھی نہیں کھائے گا تو اتنا موٹا بھی نہیں ہے کہ تجھے اتنا پگھلنے کی ضرورت, تو کوئی ڈاکٹر نہیں کہہ رہا. اب خالصتاً یہ کس کے لیے قربانی ہے, ماں باپ کے لیے. تو اسلام دنیا میں ایک زندہ جاگتا مذہب ہے, وہ اتنی قربانیاں لیتا ہے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی یہ اللہ کو خالی خولی زبانی. اچھا کچھ لوگ دوسرے مذہب میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے چاہے وہ بھگوان کے نام سے یا کسی بھی نام سے کچھ قربانیاں دیتے ہیں, لیکن وہ قربانیاں اتنی کم نوعیت کی ہوتی ہیں, اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ وہ تو ویسے ہی اپنے کلچر کو بچانے کے لیے بھی انسان قربانی دے دیتا ہے اتنی, کہ ہماری پرمپرا ہے جی, ہمارا کلچر ہے یہ. جیسے عیسائی لوگ اتوار کے دن کہاں چلے جاتے ہیں, چرچ. ہفتے میں ایک دن اپنے مذہب کو باقی رکھنے کے لیے یا اپنے مذہب سے محبت کے اظہار کے لیے ہفتے میں ایک دن عبادت گاہ میں چلا جانا, یہ کوئی ایسی بڑی قربانی نہیں ہے جس سے یہ پتا چلے کہ آپ واقعی گاڈ کو مانتے ہیں. اتنا تو انسان اپنے کلچر ہی کی وجہ سے چل جاتا ہے کہ یار ہمارا کلچر ہے, عیسائیت ہے, تو ہم تھوڑا سا تو لگے نا کہ ہم عیسائی ہیں. ہندو چلے جاتے ہیں ہفتے میں ایک دن مندر چلے جاتے ہیں کہ نہیں چلے جاتے, اور روزانہ وہ تھوڑا بہت بھگوان پہ کچھ گھماتے ہیں وہ لوگ. ابھی ایک ہندو مسلمان ہوئی ہے لڑکی, خاتون, تو جن کے ہاتھ میں مسلمان ہوئی وہ میرے پاس آئے تھے, انہوں نے بتایا کہ وہ مندر میں وہ کرتی تھی, یہیں کراچی میں نا مندر میں صبح صبح وہ بتوں کی دھلائی کرتی تھی. بت نہیں ہوتے جو رکھے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس کو دل میں خود خیال آیا, کہتی مجھے بار بار خیال آیا کہ یہ اگر یہ خدا ہیں, اگر یہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں تو صفائی بھی ہم ہی ان کی کر رہے ہیں بیٹھ کے یہاں. خیر اللہ نے اس کو سمجھ دی ہے. تو مقصد کسی کے مذہب کا مذاق اڑانا نہیں ہے, مقصد تو اسلام کو کمپیئر کرنا کہ کسی مذہب میں اتنی قربانیاں اللہ کے لیے خدا کے لیے ہیں نہیں, کسی مذہب میں نہیں. تھوڑی تھوڑی کچھ رسومات ہیں بس, اس سے زیادہ نہیں ہے. کچھ دن پہلے نا ایک عیسائی مسلمان ہوا, 2-3 مہینے یا 5-6 مہینے پرانی بات ہے, ادھر ہی آئے وہ, مجھے یاد نہیں میرے ہاتھ میں مسلمان ہوئے, یہ مسلمان پہلے ہو کے مجھے آ کے بتایا, بھول گیا میں. خیر تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا چیز اسلام کی ایسی جس نے اسلام کی طرف آپ کو اٹریکٹ کیا. یہی مسجد کی بات ہے. انہوں نے کہا میں نے سب سے پہلے دیکھا یار جس مذہب میں اللہ سے اتنا مضبوط ریلیشن ہے کہ 5 دفعہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے, تو یہ ریلیشن تو اسی کو کہتے ہیں تو دنیا کے کسی مذہب میں ایسا ریلیشن ہے ہی نہیں. اب اس کی بات کو میں اپنے الفاظ سے ایکسپلین کر رہا ہوں. بعض دفعہ انسان بات جو کہنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ واضح الفاظ نہیں ہوتے. اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر اللہ ہے اور واقعی اس کے ہم پر احسانات ہیں, تو پھر ان احسانات کے بارے میں یہ بتانے کے لیے کہ ہم ان احسانات کو مانتے ہیں تو کچھ کرے تو صحیح انسان. تو کرنے کے حکم تو صرف اسلام دیتا ہے, اسلام کے علاوہ تو جتنے مذہب ہیں اس میں تو کچھ کرنا ہے ہی نہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. مثال کے طور پر آپ اپنے ابا کو ابا مانتے ہو اور وسیم بھائی کو وسیم بھائی مانتے ہو, ابا نہیں مانتے. ایک دن وسیم بھائی نے آپ نے کہا 1 گلاس پانی پلا دو, وسیم بھائی نے آپ سے کہا, آپ نے 1 گلاس پانی پلا دیا. ایک دن ابا نے کہا 1 گلاس پانی پلا دو, آپ نے ابا کو بھی 1 گلاس پانی پلا دیا. تو آپ کے ابا میں اور وسیم بھائی میں اس خدمت سے کوئی فرق پتا چلا ہے بھائی؟ ابا کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟
ساری زندگی ان کے ساتھ رہنا, ساری زندگی ان کو پوچھنا, پیسوں کی ضرورت ہو پیسے دے رہے ہیں, سر میں درد ہے پاؤں دبا رہے ہیں, ہسپتال لے جانے کی ضرورت ہے کہاں لے کے جا رہے ہیں, بولتے کیوں نہیں, ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں. بہو کا بیگم کا ابا سے جھگڑا ہو گیا تو بیگم کو سمجھا رہے ہیں کہ میرے ابا ہیں, ان سے تھوڑا تمیز سے بات کیا کرو. مر گئے, آپ مر گئے تو آپ کی وراثت ابا کو جا رہی ہے. وسیم کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا, بولتے کیوں نہیں بھائی, وہ آپ کا پڑوسی تھا, اس نے ایک دن آپ سے پانی مانگا آپ نے دے دیا, ہسپتال ضرورت ہوگی آپ بولے گا بھائی تو اپنے بچوں سے بول, میں کیوں پاگل ہوں, میں تو تیرے جوان بچے گھر میں موجود ہیں, وہ لے کے جائیں گے تجھے. تو جتنا ریلیشن بڑھتا ہے نا, اس ریلیشن کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو آپ کے اندر اتنی ہی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ دنیا میں بھی اصول ہے, ماں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے. ساری زندگی ماں بچوں کو روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی ہے کہ نہیں کھلاتی, اس لیے کہ بچے ہیں. پڑوسی کا بچہ آ جائے, اماں ایک دفعہ کھلائے گی, اس کے بعد بولے گی بیٹا جاؤ یہاں سے بھاگو, ہم کوئی نوکر لگے ہوئے. کیونکہ ماں کا ریلیشن اولاد کے ساتھ کیا ہوتا ہے, بہت مضبوط ہوتا ہے. پھر بچے کا ریلیشن بھی اماں کے ساتھ بچپن میں 2 سال تک گود سے اترتا نہیں ہے. پھر ہر تھوڑی دیر میں جب کوئی مصیبت آئے گی امی امی کرتا ہے, بھاگتا کس کے پاس ہے, ماں کے پاس بھاگتا ہے. پھر جب ذرا بڑا ہو جاتا ہے تو اماں کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرتا ہے, کبھی آگے سے بول لے تو سوری کرتا ہے. یہ ندامت ہوتی ہے. کتنے ماں باپ کے اور اولاد کے جھگڑے آتے ہیں, لیکن اس میں اولاد پریشان بھی ہوتی ہے کہ ہم نے ابا کے سامنے اونچی آواز سے بات کر لی, کاش ایسا نہ ہوتا. ادھر ادھر کسی سے جھگڑا ہو رہا ہوتا تو ٹینشن میں آتے, بولتے بھائی جا اپنا منہ ادھر لے کے گھوم کر, ایسے کہ بولتے ہیں نا. ابا کو ایسا بول سکتے ہیں, ایک دن ابا نے ڈانٹ دیا, اگر آپ نے آگے سے سنا بھی دیے تو ندامت ہوتی ہے انسان کو, افسوس کرتا ہے یار یہ تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے. تو یہ کیا بات ہے یار, وہ اللہ جس کا ریلیشن سب سے زیادہ, کسی مذہب میں اس کو لفٹ کرائی نہیں جا رہی ہے. کسی مذہب میں ہفتے میں ایک دن عبادت گاہ میں چلے جاؤ, وہاں بس گھوم کے واپس آ جاؤ. کسی مذہب میں مہینے میں ایک دفعہ ہے, کسی مذہب میں روزانہ ہے, لیکن وہ روزانہ اس طریقے سے یا تو اس کی ہو ہی نہیں رہی, ہو پتھروں کی ہی رہی ہے. ریلیشن آپ کا آپ کے ابا سے ہے اور آپ سیوا کر رہے ہو وسیم بھائی کی, تو ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جو مشرک, جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان بھگوانوں کے سامنے جھکتے ہیں. تو اللہ کہے گا عبادت میری کر رہے ہو اور جھک کس کے سامنے رہے ہو؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا, آپ کا ابا سے بہت زبردست ریلیشن ہے, ابا بیمار ہوئے آپ اس کو نہیں لے کے جا رہے, پڑوسی بیمار ہو گئے آپ اس کو اسپتال لے کے جا رہے ہو, اور آپ کو ابا آپ کی روح اس پڑوسی میں آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ابا کہے گا بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ میری روح اس میں آئی ہوئی ہے؟ تو اللہ بھی کہتا ہے ان پتھروں کے سامنے جب تم جھکتے ہو تو کیا دلیل ہے کہ میں ان کے سامنے جھکنے سے خوش ہوتا ہوں؟ کیا دلیل ہے اس کی تمہارے پاس؟ یہ کس نے تمہیں بتا دیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو واحد مذہب ہے میرے بھائی اسلام, جو جب کہتا ہے نا کہ اللہ ہے تو تمام لوازمات کے ساتھ مانتا ہے پھر اس کو, اللہ کو. جیسے آپ نے جب کسی کو کہہ دیا میرے ابا ہیں تو تمام لوازمات کے ساتھ ماننا پڑے گا. اور آسان مثال دیتا ہوں, ابا اما کی سمجھ میں نہیں آتی آج کل, میاں بیوی کی زیادہ سمجھ میں آتی ہے لوگوں کے. جب آپ نے کسی کو کہہ دیا تم میری بیوی ہو, تم میری وائف ہو, تو وہ تمام لوازمات کے ساتھ مانو گے یا بس ویسے ہی شناختی کارڈ میں اور نادرا کا سرٹیفکیٹ دیکھو یو آر مائی وائف, بس اتنا چل جائے گا سوسائٹی میں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی. اس سرٹیفکیٹ کے سب سے پہلے آپ پہ گرفت یہ ہوگی کہ بل آئے گا تو بیگم کس کے ہاتھ میں تھمائے گی؟ بجلی کا بل بتاؤ نا, آپ کے ہاتھ میں. گیس کا بل کس کے ہاتھ میں تھمائے گی؟ یہ بیوی ماننے کے لوازمات ہیں. جب کسی خاتون کو بیوی مان لیا نا تو اس کے لوازمات میں کیا ہے کہ بھائی اب کوئی ٹینشن ہوگی, بیماری ہے, تو یہ کون ٹینشن اٹھائے گا ساری؟ بولتے کیوں نہیں یار, میاں اٹھائے گا. اور عورت نے جب مان لیا کہ میرا میاں ہے تو اب وہ جب تک میاں طلاق نہیں دے گا وہ کہیں جا سکتی نہیں ہے. جہلم والی سرکار نے تو میاں بیوی اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق ہی ختم کر دیا. جہلم والی سرکار بھی بڑی فلم ہے یار. جہلم والی سرکار کا بھی ایک نیا انٹرویو آیا ہے, اس میں جہلم والی سرکار سے کسی نے پوچھا, یہ میں نے اب نام رکھا جہلم کیونکہ ایک تو شف والی سرکار کا تو بیڑا غرق کیا نا اس نے, اقرار الحسن نے. تو جہلم والی سرکار سے کسی نے پوچھا بھی ایک چینل پہ کہ اگر شوہر بیوی سے, یعنی بیوی ہم بستری نہ کرنے دے, شوہر اس پہ زبردستی کر سکتا ہے؟ جہلم والی سرکار نے کہا نہیں کر سکتا. پہلے تو ترغیب دی خواتین کو چاہیے ایکچولی یوں نہ کریں, ایسا نہ کریں, یوں نہ ایکچولی, لیکن گھمانے کی کوشش کی. لیکن وہ اینکر بڑا ہوشیار تھا, اس نے کہا, یعنی اس کا مقصد ہے یس اور نو میں, تو جواب یہ تھا کہ نو. حالانکہ یہ جواب غلط ہے, سمجھ رہے ہو نا, کیونکہ گرل فرینڈ اور بیوی میں بولو یہی فرق ہے. یہ اسلام نہیں ہے بھائی. یا تو آپ سیکولر قوتوں کو خوش کر رہے ہو. اور پوچھنے والے نے پوچھا جنسی طور پر ہراساں کرنا بیوی کو, یہ لفظ ہی غلط ہے, جنسی طور پر ہراساں کرنا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنے حق دیے ہیں. مینسز ہے نا, وہ معذور ہے اس وقت, تو مینسز میں شوہر کو ہم بستری سے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ کس کا خیال کیا؟ عورت کا خیال کیا.
قل ہوا اذن، اذن کے دو مطلب ہیں کہ یہ تکلیف کا ذریعہ ہے، یہ گندگی ہے. اذن تکلیف کو بھی کہتے ہیں، گندگی کو بھی کہتے ہیں. عورت کے لیے بھی تکلیف کا ذریعہ ہے. پھر نفاس کا خون آتا ہے بچے کی ولادت کے بعد، اس میں بھی اللہ نے کیا لگا دی؟ پابندی. پھر اگر واقعی عورت بیمار ہے تو اس میں بھی پابندی ہے. اب یہ جب عورت کو رائٹ دی ہیں تو کچھ رائٹ کس کو دی ہیں؟ مرد کو دی ہیں. کیا آپ نہ بیمار ہو، نہ آپ کو مینسز آ رہے ہیں، نہ نفاس کا خون آ رہا ہے، پھر اگر شوہر آنا چاہتا ہے تو وہ بھی تو بوائے فرینڈ تھوڑی ہے، اس میں اور بوائے فرینڈ میں تھوڑا سا تو فرق رکھو. پھر اس پر اتنی شدید وعیدیں بخاری مسلم کی کہ اگر شوہر بیوی سے ہم بستری کرنا چاہتا ہے اور بیوی منع کر رہی ہے تو نبی نے فرمایا اس لا قبول نہیں کرتے. حدیث میں کہ مفہوم ہے جتنے بھی ضروری کام میں ہو، جب شوہر کو خواہش ہو، حدیث میں آتا ہے عورت وہ سارے کام چھوڑ دے. لیکن وہی بات ہے، آپ نے ایک سیکولر لوگوں کو خوش کرنے کی قسم اٹھائی بھی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ نہیں ہے کہ گرل فرینڈ میں اور اچھا عورت کا جا کچھ بھی نہیں رہا اس میں، یعنی اس کا انکار کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں اس کو تکلیف ہو رہی ہے، کیا تکلیف ہو رہی ہے بھائی اس کو؟ اس میں طاقت اور قوت اور انرجی کس کی خرچ ہو رہی ہے؟ مرد کی خرچ ہو رہی ہے. تو وہ کیا تھوڑی سی قربانی نہیں دے سکتی اپنے شوہر کے لیے؟ اس کو بالکل آپ ذمہ داریوں سے آزاد کر رہے ہو. یہ سیکولر لوگ جس طرح عورت کو ذمہ داریوں سے آزاد کر رہے ہیں نا، مرد کو بھی کس سے آزاد کر رہے ہیں؟ نان نفقے کے گوروں میں نان نفقہ بیوی کا شوہر کے ذمہ نہیں ہوتا. تو اس سے ریلیشن کیا ہو جائے گا؟ مرد کو آپ نان نفقے سے آزاد کریں اور بیوی کو آپ اس بات سے آزاد کر دیں کہ شوہر اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا اس کی مرضی کے بغیر. تو ریزلٹ کیا نکلا؟ از اکول ٹو بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ. گرل فرینڈ نہیں آئی میرا خیال ہے، کیونکہ گرل فرینڈ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بوائے فرینڈ پر گرل فرینڈ کا نان نفقہ بولتے کیوں نہیں ہوتا، اور وہ اس سے اپنی ڈیزائر پوری نہیں کر سکتا جب تک گرل فرینڈ راضی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو بھائی یہ بیوی ہے یا کیا ہے؟ اور مرد بولے گا کہ اس سے تو گرل فرینڈ اچھی تھی، گرل فرینڈ سے بھی میں اس کی مرضی کے بغیر اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا، بیوی سے بھی پوری نہیں کر سکتا، لیکن بیوی میں میرے اوپر ایک پینلٹی ڈال دی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا سارا نان نفقہ اٹھاؤ. تو اس سے خاندانی نظام تباہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جہلم والی سرکار کو قرآن و سنت کو تو بیچارے کو ویسے ہی نہیں پتا، سینس بھی نہیں ہے. ایسی باتیں کرو جو سینس لیس باتیں ہیں، صرف سیکولر طبقے کو خوش کرنے کے لیے. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ جب بھی کوئی سیکولر لوگ اس طرح کا سوال پوچھا کرے نا کہ کیا اسلام میں مرد بیوی کے ساتھ زبردستی کر سکتا ہے، تو آپ اس کو بولو اس میں اس کو نقصان کیا ہو رہا ہے اور کتنی زبردستی کر لے گا، کتنی کر لے گا زبردستی اس کے ساتھ. اللہ نے لامحدود طاقتیں تھوڑی آدمیوں کے اندر رکھی ہیں، اور اگر وہ اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے عورت کی، اس کے سوسائٹی کو نقصانات کیا ہیں. کتنی خواتین ایسی ہیں جن کو شوہر سے رغبت ہی نہیں ہوتی. میرے پاس کیسز آتے ہیں، ایک سال ہو گیا شوہر کو قریب نہیں آنے دیا کہ ہمارے اندر ڈیزائرز نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے شوہر کے حق میں؟ وہ ڈپریشن میں جاتا ہے، وہ زنا کی طرف چلا جاتا ہے. تو اسلام نے عورت کو یہاں پابند کیا ہے کہ بھائی جب شوہر تمہارا اس کا نان نفقہ تمہارے ذمہ ہے تو کسی حد تک تم پر بھی کیا ہے؟ پابندیاں. تمہارا دل چاہے نہ چاہے تم نے اس کی خواہش کو پورا کرنے دینا ہے. اس میں تمہارا نقصان بھی نہیں ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کو تھپڑ مارا جا رہا ہے، کوئی نقصان بھی نہیں ہے اس کا. تو دین علماء سے سیکھا کرو. سمجھتے ہو؟ تو میں یس کر رہا تھا میرے بھائی کہ اگر خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کرو گے، بات کیا چل رہی تھی؟ نہیں رمضان تو چل رہی تھی. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو جس نے ماں باپ کے لیے قربانی، میں یہ کمپیئر کر رہا تھا نا کہ اسلام آپ سے اتنی قربانیاں دلوا دیتا ہے کہ جس سے اسلام بزبان حال بلکہ پریکٹیکلی یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر اسلام اللہ کے وجود کے تصور کا قائل ہے تو سچی مچی کا قائل ہے، اس کے لوازمات کے ساتھ قائل ہے، جھوٹی موٹی کا قائل نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر آپ نے ویسے کہہ دیا وسیم بھائی میرے ابا ہیں، بعض دفعہ مذاق میں کہہ دیتا ہے آدمی تو میرا باپ ہے، تو اگلا ٹریس کر رہا ہے کہ یار یہ سچی مچی میں بولا ہے یا جھوٹی موٹی میں بولا ہے، تو 2-4 دن میں پتہ چل جائے گا نا بیہیویئر سے. تو ہر مذہب کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم خدا کو مانتے ہیں، ہم بھگوان کو مانتے ہیں، ہم گاڈ کو مانتے ہیں، لیکن جب آپ ان کا بیہیویئر گاڈ کے ساتھ دیکھو گے تو آپ کو اس بیہیویئر سے پتہ چل جائے گا بھائی یہ گاڈ کو دل سے نہیں مانتے. ایسے ماننے میں نہ ماننے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اسلام واحد مذہب ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے اللہ کو کیسے مانا ہے، کیسا ساری زندگی صبر کیا، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو. ہر بات میں کس کو لے کر آتے تھے؟ اللہ. اگر اللہ ان کی زندگی میں نہ ہوتا تو بیٹے کی جدائی پہ ایسا صبر نہیں کر سکتے تھے. اور امیدیں کیسی؟ اعلم من اللہ ما لا تعلمون، بھائی میں اللہ کے بارے میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب کچھ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو اللہ اسلام بھی جو اللہ کا انٹروڈکشن کرواتا ہے نا، وہ انٹروڈکشن سے اور اللہ سے جو ریلیشن قائم کرواتا ہے، اس ریلیشن کے بارے میں جو احکام دیے اس ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے، اسے صاف پتہ چل جاتا ہے بھائی سچی مچی میں اللہ کو ماننے والا مذہب صرف اس وقت اسلام ہی ہے. کیونکہ اگر ماں باپ کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، تو اللہ کے سب سے زیادہ ہونے چاہیے. تو وہ غیر مسلم جو مسلمان ہوا نا، اس نے بتایا کہ سب سے پہلے تو 5 نمازیں ہیں بھائی،
ہم اگر اللہ کو مانیں تو اللہ سے ریلیشن تو ہو. تو یہ اسلام ہے جو ہمیں 5 دفعہ